الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. محترم بھائی دوستو بزرگوں، پیچھے گزر چکا ہے کہ ان یہود اور ان عیسائیوں اور یہ عرب کے بت پرست لوگوں نے ان تینوں کے متعلق یہ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک محبوب ترین قوم سمجھتی تھی، اور یہ اپنے متعلق یہ دعویٰ اور یہ پروکلیم کرتے تھے اور یہ فیصلہ کرتے تھے کہ دنیا کی تمام نعمتیں صرف ہمارے لیے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت کی تمام نعمتیں جو جنت کی شکل میں ہیں وہ بھی صرف ہمارے لیے ہیں. ان دعووں کی تردید کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ان آیت کریمہ کے ذریعے سے اب ان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرافات ہیں، جو اجتماعی شکل میں بھی ہیں، اس کو بھی بیان فرمانا شروع فرما رہے ہیں. اور بہت سے وہ ہیں جن کی جو برائیاں ان کے اندر ہیں وہ صرف کئی خاص لوگوں کے اندر ہیں، عمومی طور پر نہیں ہیں. لیکن یہ جو برائی ہیں جس سے شروع فرمایا گیا ہے وہ ہیں جو ان تمام کے اندر، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ عیسائی ہو یا عرب کے بت پرست لوگ ہو، یا اگر ان آیت کریمہ کو آج کے زمانے کے اوپر فیڈ کرنا چاہیں تو آج کے زمانے کے جو اسلام کے خلاف سازشیں اور دشمنان اسلام ہیں ان کی جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اگر اس کو اوپر فیڈ کرنا چاہے تو بخوبی ہم قرآن کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو سمجھ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں نے جہاں یہ ایک طرف اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اس بات کے اوپر وہ کوشاں تھے اور کوششیں کرتے تھے، ایک دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ لوگ مسلمانوں کو اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکتے تھے. ان کی عبادت گاہوں کو کبھی تو توڑ کر، اس کو منہدم کر کے، یا کبھی تو اس کا مینجمنٹ، اس کا کنٹرول اپنے کنٹرول میں لے کر وہاں اس کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جاتا تھا. اور یہ اسلام کی تاریخ میں صرف اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس سے پہلے ان عیسائیوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہودیوں نے ان کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب عیسائیوں کا عروج تھا اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانا چاہتے تھے تو یہ یہود ان کی عبادت گاہوں کو بھی، ان کے جو چرچ تھے اس زمانے کے، اس کو بھی وہ کنٹرول میں لے لیتے تھے، اور اس کے اوپر بھی وہ کثیر قسم کے بہت سی ایسی سازشیں ہوتی تھیں اور ان کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی تھی. یا کبھی تو ان کو روک کر وہاں اس میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تھی، یا کبھی تو اس کے خلاف جنگیں کی جاتی تھی اور اس کو بالکل ویران اور برباد کر دیا جاتا تھا. اور یہی چیزیں ان یہودیوں کے ساتھ بھی ہوئی تھیں. کئی موقع پر ان عیسائیوں نے ان کے عبادت خانوں کو توڑ دیا اور ان کو ان کی عبادت خانوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی. اور یہ تینوں قوموں نے، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اور ان بت پرستوں نے، اور جو آئیڈلز کی عبادت کرنے والے ہیں، یہی تینوں گروہ نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا. چنانچہ اسلام کی تاریخ میں ہم سب اس بات سے واقف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا کے اندر آپ کا وجود نہیں ہوا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے چند دنوں پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جو اللہ رب العزت کا گھر موجود ہے، بیت اللہ شریف جو موجود ہے، اس کو منہدم کرنے کے ارادے سے ایک لشکر چلا تھا ابراہمہ نامی بادشاہ کی لیڈرشپ کے اندر. اس کا متعلق سورہ فیل کے اندر مستقل پر واقعہ بیان کیا گیا ہے
تو وہ اسی ارادے سے چلا تھا کہ اس نے اس کے مقابلے میں ایک اور گھر بنایا تھا اپنے علاقے کے اندر، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی گھر باقی رہے، اس لیے اس کو توڑنے کے ارادے سے وہ ہاتھیوں والا لشکر لے کر چلا تھا، اور جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر، اور وہ اس کے جو اس کا مذہب تھا وہ عیسائی تھا، تو عیسائی بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو توڑنا چاہتا تھا، یا وہ اسلام کی عبادت گاہ کو جو آئندہ جا کر مسلمانوں کا قبلہ بننے والا تھا، اس کو وہ توڑنا چاہتا تھا، وہ اس کے ارادے سے چلا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ارادے میں کامیابی نہیں دی، بلکہ اس کو ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے سے اس کو شکست دے دی، اور اس کو وہیں پہ ختم کر دیا گیا۔ اور یہی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی کئی مرتبہ پیش آیا، جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو عرب کے بت پرست جو لوگ تھے اس زمانے کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے سے روکتے تھے، کبھی آپ کو مار پیٹ کی جاتی تھی، یا کبھی آپ کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر واقعہ مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے احرام پہن کر چلے تھے، اور احرام کو اپنے بدن پر زیبتن کر کے جب چلے تھے، عمرہ کے ارادے سے چلے تھے، لیکن آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ کو نہ عمرہ کرنے دیا، نہ آپ کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے دیا۔ تو اس طرح کی پابندیاں ان بت پرستوں کی طرف سے بھی لگائی گئی تھی، اور اسی طریقے سے ان یہودیوں نے بھی جب مسلمان اول مرحلے کے اندر جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بنیاد پر اور آپ کی دلی تمنا کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قبلے کو پھیر دیا، اور اب وہ قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف جو اب مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، اب مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو ان یہود کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلایا گیا، اور دنیا کے اندر یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ مسلمانوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل یہ وہی قوم ہے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، آج انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا ہے، اور یہ اب رخ کر رہی ہے کعبہ شریف کی طرف۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر کعبہ شریف کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ یہود کے دلوں کے اندر نہ اس زمانے میں تھی، نہ آج ہے، ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت نہیں تھی، حالانکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو ان کے باپ داداؤں کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، انہی نے اس کعبہ شریف کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر اس کی کوئی عظمت نہ گزشتہ زمانے میں تھی، نہ آج کے زمانے میں ان کے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے۔ اس لیے ہر اس اعتبار سے یہ ان قوموں کا یہ پیشہ رہا ہے، ان قوموں کی شاعری سے رہی ہیں کہ ہر اس اعتبار سے ان جگہوں کو ویران کیا جاوے، یا اس کو برباد کر دیا جاوے کہ اس کے اندر کسی کو نہ روحانیت ملے، نہ کوئی اس جگہ پر جا کر اپنی روحانیت کے اندر اور بڑھوتری کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ حکم فرمایا، اس بات کو ظاہر فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندش عائد کرے، یعنی پابندیاں لگائے۔ وہاں پہ کس بات کی پابندی لگائے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور جو اس کی تخریب یا انہیں برباد کرنے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے زمانے کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، یہی تین گروہ وہ ہیں جہاں عیسائیوں کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے، یا ان بت پرستوں کی بات ہے، ان مورتیوں کی عبادت کرنے والوں کی بات ہے، مختلف شکلوں کے اندر ہماری عبادتوں کا ایک تو ظاہراً اصولاً جو بات ہے کہ اس کے مینجمنٹ کے اندر رکاوٹیں ڈال کر اس کو مسلمانوں کو فزیکلی طور پر اس کے اندر داخل ہونے سے روکا جاتا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کی مثال کو اٹھا کر دیکھ لیں، کئی زمانوں سے ان ظالموں کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جو سوشل میڈیا پر اس کے متعلق جو کلپس دیکھتے ہیں کہ بڑا ماشاءاللہ بہت مسلمانوں کے اندر ہجوم ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری پبلک ہیں، یہ تو وہ خاص خاص موقعوں پر ان کو پرمیشن دی جاتی ہیں، جب کبھی جمعہ کا دن ہوتا ہے یا 27ویں رمضان کی رات ہوتی ہے، یہ صرف جو بڑے بڑے جو دین ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اس وقت ان کو پرمیشن دی جاتی ہیں، اور وہ بھی لمبی چوڑی جفاکشی کے بعد اور لمبے چڑے انتظار کے بعد ان کو پرمٹ دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر ہمارے ایک جاننے والا بھی وہاں پر وزٹ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں پر جو مسجد اقصیٰ میں جو نماز ہو رہی ہیں، اس میں اتنے آدمی نہیں ہیں جتنے ہماری ابو بکر اس مسجد کے اندر ہوتے نمازوں کے اندر، اتنی ایک صف بھی اس کے اندر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے، ان کو اندر داخل ہونے کی پرمیشن نہیں دی جاتی۔ اگر کسی آدمی کو اندر داخل ہونے کی پرمیشن چاہیے تو اس کے لیے لمبا چوڑا پروسیس کیا جانا چاہیے، اس کو پروسیس کرواتے ہیں، وہ اتنا مشکل پروسیس ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور اس سے اکتا جاتا ہے اور دوبارہ اس کے لیے اپلائی کرنا نہیں چاہتا۔ تو ان کا مقصد یہی ہے
کہ آدمی پریشان ہو جائے، اس کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ آدمی مجبور ہو کر وہاں جانے کی کوشش چھوڑ دے، کہ بہت پریشان کرتے ہیں۔ اور جب کبھی جانے کا موقع ہو جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، تو اچانک نماز کے دوران آ کر ان کو گرفتاری کے وارنٹ ظاہر کیے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نامناسب باتوں کے اوپر بھی ان کو گرفتاری کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اور نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بڑی مثال ہمارے پاس موجود ہے، قرآن شریف اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندشیں عائد کریں، یعنی اس میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے، ایذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور جو اس کی تقریب یا انہیں برباد اور ویران کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی سازش ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے کے اندر، اس مقدس فلسطین کے اندر بہت سی ایسی مسجدیں موجود ہیں جن کو توڑ دیا گیا، جن کو بند کر دیا گیا۔ وہاں مسلمانوں کو اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ان اور یا اس جگہ کی بات نہیں ہے، اگر ان دوسرے دنیا کے اور ملکوں کے اندر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو آج امت کے خلاف ہونے والی سازشوں کے اندر سب سے بڑی سازش ان دشمنان اسلام کی یہی ہے کہ ان امت کو، مسلمانوں کو، ان کی عبادت گاہوں سے روک دیا جائے، ان کی مسجدوں سے ان کو کاٹ دیا جائے، ان کی مسجدوں پر پابندیاں لگائی جائے، کبھی مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی اس مسجدوں کی زمین کو انلیگل ٹھہرا کر اس کے اوپر قبضہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے اندر جو وقف ایڈمنٹ بل کو پاس کیا گیا، اس کے پیچھے بڑا پس منظر، بڑی ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل کے اندر مسلمانوں کے جو ناجائز حکومت اور ناجائز ریاست کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور جس اصول کے ڈھنگ کے اوپر چل کر انہوں نے اس کو وہاں پہ جو انجام دیا، اسی چیز کو اپلائی کرنے کے لیے آج مسلمانوں کی زمینوں کو اور ان کے اوقاف کی زمینوں کو، ان کے مسجدوں کو، ان کے مدرسوں کو ویران اور برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان کے مینجمنٹ کے اندر بربادی کو داخل کر کے یا خرافات کو داخل کر کے اس کو کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاوے، یا ان کی اوقاف کی زمینوں کو کنٹرول کر لیا جاوے، یا اپنے قبضے میں لے لیا جائے، یا گورنمنٹ کے انڈر لے کر مسلمانوں سے اس کا بالکل اختیار ختم کر دیا جاوے۔ یہ بہت کھلی اس کی مثال ہے قرآن شریف کی آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان سازشوں کے ذریعے سے اگر مسلمان عملی طور پر، یہاں پہ علماء کرام نے اس کتاب کے اس کی تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر جہاں اصولاً اور مینجمنٹ کے اعتبار سے، انتظامیہ کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں مسلمانوں کو بھی اس بات کی تنبیہ کی رہی ہیں کہ اصل پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں نقصان یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے آپ سے ان عبادت گاہوں کی، ان مسجدوں کی قدردانی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہاں جس اعتبار سے اس کا تقدس، اس کی اللہ کے گھروں کی پابندی اور اس کی اہمیت دلوں میں ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کے دلوں میں آج وہ اہمیت باقی نہیں رہی۔ جہاں مسجد کے ظاہری دیواروں کو اور ظاہری انتظامیہ کو سنبھالنے کے لیے، اس کو سنوارنے کی جو فکر کی جاتی ہیں، اتنی فکر اس میں اس مسجد کو آباد کرنے کی نہیں کی جا رہی۔ اتنی فکر اس مسجد کے اندر نمازوں کے، پنج وقتہ نمازوں کے اندر آدمی کی کثرت کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی رکھنے کی جو فکر اور جو کوشش ہونی چاہیے، جو صحابہ کے زمانے کے اندر تھی، جو برگزیدہ بزرگوں کے زمانے کے اندر تھی، کہ ان اللہ کی عبادت گاہوں کو، ان اللہ کی جہاں پہ اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہے، ان مسجد مدرسوں کے اندر جو روحانیت ملتی تھی، جو اندر سے آدمی کا باطن مضبوط ہوتا تھا، جس سے اللہ کا کنیکشن مضبوط ہوتا تھا، ان چیزوں کے بیلڈ کرنے کی جو کوششیں ہوتی تھی، آج وہ ان چیزوں سے مسلمان خالی ہو چکا ہے۔ ایک رسم اور رواج کے نام پر مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں، مسجدوں میں آ کر چیزیں کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کی روحانیت کی طرف فکر نہیں کی جاتی۔ اس کے اندر حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ یہ نماز کے اندر میرا حاضر ہونا، میرا اللہ سے ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر میں اللہ سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں، یا میری یہ نماز مجھے آخرت میں کس مقام تک پہنچانے والی ہے، میرا اس سجدہ کرنے کے بعد میرے اس ذات کے اللہ رب العزت کے اوپر میرا یقین کتنا بلڈ ہو رہا ہے، کتنا اوپر بڑھ رہا ہے، کیا ابھی تک میرا وہی یقین تھا جو نماز پڑھنے سے پہلے تھا، یا نماز پڑھنے کے بعد میرے یقین کے اندر اضافہ ہو گیا، اللہ کی ذات پہ بھروسے کے اندر اضافہ ہو گیا، کیا میری زندگی کے اندر روحانیت اور اللہ کے ساتھ جو محبت کا جو تقاضا ہے، اللہ کے ساتھ جو اس کے حکام کو فالو کرنے کا جو اندر سے جو ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکام ہاں جانے کے بعد آدمی اپنی ساری بینیفٹ اور اپنی پرسنل لائف کو سارا ایک طرف رکھ دے، اللہ رسول کے حکم کو مقدم رکھے، یہ چیز جو پیدا ہونی چاہیے تھی، کیا ان مسجدوں میں آنے کے بعد یا نمازیں پڑھنے کے بعد وہ چیزیں میرے اندر بڑھ رہی ہیں؟ جہاں تک کہ صحابہ کا تعلق تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مسجدوں میں آ کر عبادتیں ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے تھے تو ان کا نتیجہ اور ریئیکشن یہ ہوتا تھا
کہ ان کے اندر سے ایمانی پاور کے اندر بڑھوتری محسوس کرتے تھے کہ میرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، میرے اللہ پہ بھروسہ بڑھ رہا ہے، میرے اللہ کی ذات کے اوپر احکام پر عمل کرنے کا جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں خالی ہو رہی، کیوں کہ یہ ہماری مسجدیں، اگر ہمارے اس مسجد کے متعلق مثال کے طور پر ہمارے اس مسجد کے متعلق ہم اطراف میں چل پھر کر دیکھیں، اس مسجد کے متعلق جتنے بالغ مرد ہیں جن کو اس مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے اور جو فارغ گھر پر بیٹھے ہیں، اگر ان کا تخمینہ، ان کا پرسنٹیج نکالے جائے تو ہمیں اس سے بڑی کئی اور مسجدوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس بستی کے اندر۔ لیکن وہ سارے کہاں ہیں؟ وہ صرف جمعہ کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، باقی نمازوں کے اندر مسجد کے اندر نہیں دکھتے، اور باقی اعمالوں کے اندر مسجد کے اندر نہیں دکھتے۔ تو یہ اللہ کے گھر، یہاں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کے دشمنان اسلام جہاں تک ظاہری عمارت کو توڑنے کی اور اس کو ویران، اس کو برباد کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ مسلمانوں کو بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کا سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی روحانیت کو باقی رکھیں، اس کے اندر وہ چیزیں نہ پیدا ہو جس کے ذریعے سے اس کی روحانیت مجروح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے اندر اس کے تقدس اور اس کے وقار کے اندر کمی آئی جائے، اس کے تقدس کو پامال ہونا چاہیے۔ یہ تو طریقہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اس کے متعلق ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اس کے متعلق مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو، یہ تو ان کا رویہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ تھا، اب مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، یا مسلمانوں کا بیہیو یا مسلمانوں کا معاملہ ان غیر مشرکین، ان مشرکین کی اور ان یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو، مسلمانی فوج کو جب روانہ کرتے تھے، ان کا الوداع کہتے تھے کسی علاقے کی طرف، ان کو خاص قسم کی وصیت فرماتے تھے کہ دیکھو آپ کو میں جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن وہاں عورتوں کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، بچوں کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کی طرف ہاتھ کو نہ بڑھایا جائے، اور جو لوگ ان کی عبادت گاہوں کے اندر موجود، عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ آپ کو صرف ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے جو جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے لیے آئے۔ البتہ وہ لوگ جو ان کی عبادت گاہوں کے اندر ہے، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو یا بت پرست مشرک ہو، اگر وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہیں، وہ اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ کو تعارض کرنے کی یا ان سے آپ کو لڑنے کی یا ان سے آپ کو فائٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ ناجائز قرار دیا گیا۔ اور اگر کسی طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو مسلمان کو پابند بنایا گیا کہ وہ اس کو ریبلڈ کرے، اس کو دوبارہ اس کو کھڑا کرے اور اس کی مرمت کروائے۔ تو یہ بہت صحیح طور پر مسلمانوں کو اس بات کا تعلیم دی جا رہی تھی کہ جب مسلمانوں کو جس طرح اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ان کی عبادت گاہوں سے بھی مسلمانوں کو حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کے اندر، ہاں، اگر کوئی عبادت گاہ ان کی ایسی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف حکومتی سطح پر یا ان کو برباد کرنے کی پلاننگ اور سازش کی جا رہی ہے، تو ہاں پھر مسلمان امام کی طرف سے یا ان کے قائد کی طرف سے ان کو پرمیشن دی جائے گی کہ اس کے اندر تعارض کیا جائے، ان سے فائٹ کی جائے اور اس کا راستہ نکالا جائے، ان سے لڑائی کی جائے اس جگہ پر۔ لیکن جہاں تک ان کی طرف سے، ان مسجدوں کے ذریعے سے یا ان کی عبادت گاہوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف کوئی برائی اور کوئی شر نہیں آ رہی ہے، تو مسلمانوں کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے کہ کسی ان کے چرچ کو یا کسی ان کی عبادت گاہ کی طرف مسلمان اپنا ہاتھ کو بڑھائے اس کے برباد کرنے کے ارادے سے۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطہ ہے جو اللہ رب العزت نے انصاف کے طور پر دنیا کی ہر ایک قوم کو دیا تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والی ہو۔ لیکن ان یہود اور نصارہ نے اور ان بت پرستوں نے اس چیز کو مسلمانوں کے خلاف اپلائی نہیں کیا، اور مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان کے خلاف ویسا رویہ اختیار نہ کریں جیسا انہوں نے ہمارے خلاف رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ جو اس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے، اللہ کی مسجدوں کو توڑنے کا، اس کو ویران کرنے کا اور اس کو برباد کرنے کا جو معاملہ کر رہا ہے، اور جو اس کی روحانیت کو ختم کرنے کا معاملہ کر رہا ہے، آپ ان کے ذریعے سے، آپ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا مسئلہ فرماتے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ کہ آج دنیا کے قوموں کا یہ حال ہے کہ وہ بے دھڑنگلے سے اور دادا گیری کے ساتھ اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت گاہوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی شادی سے کرتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے باطل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، اس بات سے ڈریں
کہ اس مسجد کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، اس مسجد کا مالک کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ یہ سارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ جو بلڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں کسی انسان کا اختیار بظاہر نظر آ رہا ہے، وہ مینجمنٹ کے اعتبار سے، انتظامیہ کے اعتبار سے، کہ وہ آدمی اس ادارے کو، اس مسجد کو رن کر رہا ہے، لیکن اس کا حقیقی مالک جو اللہ رب العزت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں جہاں ظاہری معنی کا یہ حکم ہے، وہ باطین کے اعتبار سے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی جو مسجد مدرسوں کا انتظام کو سنبھالتے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس کو اپنی خواہشات کی اتباع کے مطابق نہیں، بلکہ صرف شریعت اور سنت کے حکم کے مطابق چلایا جائے۔ آدمی اپنے اعتبار سے نہیں، یار اس کو ناجائز چیزوں کا اس کو اڈا نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ بنایا جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ بنا کر اس کو اسی طریقے سے رن کیا جائے، اس کو اسی طریقے سے چلایا جائے جس طریقے سے چلانے کی اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے، جس طریقے سے چلانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو چلایا تو آپ نے اس کو نعوذ باللہ گویا کہ اس کو ویران کر دیا، اس کو برباد کر دیا، اور جس طریقے سے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، جس طریقے سے اس کے ظاہری عمارت کو ڈیمیج کرنے والے کل قیامت کے میدان میں، کل حشر کے میدان میں پکڑے جائیں گے، اس طریقے سے اس کی روحانیت کو مجروح کرنے والے، جو اس کے پیچھے جو عناصر ہیں، اس کے پیچھے جو افراد لگے ہوئے ہیں، جو ان مسجد و مدرسوں کی روحانیت کو مجروح کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے اپنے اس کا جواب دہی کا ہے، اس کو اللہ کے سامنے اس کا اپنا جواب دینا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر، کس وجہ پر ان چیزوں کو مجروح کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزیون، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ کہ جو لوگ بھی اس قسم کی برائیوں کے اندر دنیا کے اندر لگیں گے، جو مسجد مدرسوں کو کھلونا بنائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کے دکھانے کا اور اس کو بیجا روی پر اس کو چلا کر اپنی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا چاہیں گے، اس کے لیے ایک تو مسئلہ جو ہے ظاہری عمارتوں کا ہے، وہی مسئلہ اس کی باطین کا بھی ہے۔ لہم فی الدنیا خزیون، ان کے دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کرے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر کے دکھلائے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو سبق سمجھایا گیا ہے کہ آپ کے اختیار میں بہت سی ایسی چیزیں دی جائے گی، لیکن اس کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنائے، اس کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنائے۔ ہرگز یہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو چلاتے چلاتے ہماری جنت سے ہم دور ہو جائے، ہماری جہنم کے ہم قریب ہو جائے۔ یہی چیز تھی ان مکہ کے بت پرستوں کو، اپنے اس بات پر غرور تھا کہ ہم تو بیت اللہ شریف کے، ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم اس کو چلانے والے ہیں، ہم اس کو رن کرنے والے ہیں، ہم اس کا مینجمنٹ سنبھالنے والے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے کے اندر اپنی پرسنل لائف کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کر لے، چاہے اللہ کی جتنی نافرمانیاں کر لے، چاہے ہماری زندگی کے اندر اللہ کے اصولوں کو فالو نہ کیا جائے، ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم مسجد کے چلانے والے ہیں، ہم مسجد کے ہم اس کو رن کرنے والے ہیں۔ یہ آدمی کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے وہ مسجد کو انصاف، مسجد مدرسوں کو اور اللہ کے گھروں کو جتنا وہ انصاف کے ساتھ شریعت کے تقاضے کے مطابق اس کو چلائے، وہیں وہ اپنی پرسنل لائف کو بھی اور اپنی انفرادی لائف کو بھی وہ شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے اور اس پر ڈھالنے کی کوشش کرے، تو آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ البتہ آدمی اس کے مخالف اگر زندگی گزارنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پنشمنٹ ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق پوچھ کی جانے والی ہے۔ اس سے دوستو بزرگوں، یہ قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے سے جہاں دنیا کی اور قوموں کا جو حقیقت ظاہر کر دی گئی اور جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور جس میں مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے کاٹا جا رہا ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کو بھی مسجدوں میں جا کر اس کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے، اذانوں کے دوران باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور مسجدوں میں آنے کے بعد اور اس کی چیزوں کے ساتھ ناجائز اور غیر مناسب طریقے سے اس کا استعمال نہ ہو، بلکہ ضرورت کے مطابق اس کا استعمال ہو۔ یہ وقف کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اگر آدمی نے اپنی اس کی اجازت، اس لیے بہت سے فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر آدمی اس کا باوضو ہے اور وضو کر کے آیا ہوا ہے تو صرف دوبارہ وضو کرنے کے ارادے سے مسجد کے پانی کو استعمال نہ کرے، کیونکہ وقف کا پانی ہے، یہ بقدر ضرورت استعمال کرنے کی پرمیشن ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہاں علماء کرام فقہاء کی کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ تو یہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی باریکی ہے اس چیزوں کے اندر،
کسی ایک آدمی کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی ایک آدمی کی چیز نہیں ہے، کہ ساری امت کا سرمایہ ہے اور اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی خاص اس طور پر اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کی روحانیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی روحانیت یہاں سے مسلمانوں کو اس طریقے سے اپنی روحانیت مضبوط ہو، اس کی کوششیں کرنی چاہیے، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کے اندر اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔